بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی میں تھی۔ گزشتہ مباحث میں احکام تخلی کو بیان کیا اور عرض ہوا کہ مشہور علماء کے درمیان یہی فتویٰ ہے کہ تخلی کی حالت میں انسان کو رو بقبلہ اور پشت بقبلہ نہیں ہونا چاہیے۔ حرام ہے کہ انسان رفع حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرے یا قبلے کو پیٹھ دے کر بیٹھے، اور اسی طریقے سے جو موضع بول ہے وہ فقط پانی سے پاک ہوگا، اسی سے پاک کر سکتے ہیں۔ لیکن موضع غائط کے بارے میں یہ تھا کہ کسی بھی جسم کے ذریعے سے کہ جو اس نجاست کو دور کر دے طہارت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ماء استنجا کے بارے میں عرض کیا کہ 3 شرائط سے وہ پاک ہوگا۔ یہ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ اب آتے ہیں ان مسائل کے دلائل کی طرف۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ رفع حاجت کرتے وقت رو بقبلہ اور پشت بقبلہ بیٹھنا حرام ہے۔ سب سے اولین دلیل اس پر تسالم اصحاب ہے۔ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ رفع حاجت کے وقت رو بقبلہ ہونا اور پشت بقبلہ ہونا حرام ہے۔ البتہ بعض متأخرین جیسے صاحب مدارک ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بقایا جتنے بھی فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اور اس مسئلے کے لیے اہم ترین دلیل بھی یہی تسالم ہے کہ تمام علماء کا اتفاق، خصوصیت سے جب یہ اتفاق قدماء کے مابین ہو۔ تو اگر یہ قدماء کے مابین اتفاق ہے تو انسان تقریباً اس نقطے کی طرف جاتا ہے کہ بھائی قدماء میں بھی سارے کے سارے یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ حرام ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قدماء تک یہ مسئلہ یدن بے یدن، یعنی ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، اس طریقے سے ان تک یہ مسئلہ ائمہ معصومین کی طرف سے پہنچا ہے۔ وگرنہ واقعاً سوچنے کی بات ہے کہ ایک مسئلے کے بارے میں جب ہم روایات دیکھتے ہیں تو اس مسئلے کے اندر روایات تو ظاہراً ضعیف ہیں، کچھ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، کچھ روایات سند اور دلالت دونوں کے اعتبار سے ضعیف ہیں، تو اس مسئلے کے لیے مدرک وہ روایات تو نہیں ہے۔ لیکن باوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ قدماء کے مابین، متاخرین کے مابین تو ہے یہ سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کر، باقی قدماء کے مابین یہ اتفاق اس مسئلے کو بیان کرتا ہے کہ خود ان بزرگان کے نزدیک یہ مسئلہ واضحات میں سے تھا، اور یدن بے یدن، ایک نے پہلے والے سے سنا، اس نے پہلے والے سے سنا، اور اس طریقے سے ان تک یہ ائمہ معصومین کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک مختصر وضاحت اجماع کے بارے میں بھی کر دوں کہ شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ جو اجماع کو بیان کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری فقہ کے اندر بہت سارے مسائل کے لیے دلیل ہمارے پاس اجماع ہوتی ہے،
اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو اجماع ہمارے بزرگان فقہ کی کتابوں میں دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں، مراد یہ نہیں ہوتی کہ جو برادران اہل سنت کے پاس ہے، کیونکہ برادران اہل سنت کے پاس اجماع، خود اجماع ان لوگوں کا جمع ہونا اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہماری شیعہ فقہ کے اندر اجماع اس اعتبار سے کہ یہ فقہا کے اجتماع سے عبارت ہے اہمیت نہیں رکھتا، مگر یہ کہ آپ کو اس فقہا کے اجتماع سے یقین حاصل ہو جائے کہ رأی معصوم بھی اس میں داخل ہے، قول معصوم بھی اس میں داخل ہے، کہ فقہ کی کتابوں میں ہم اصول فقہ میں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جو اصول کے درس ہیں اس میں ہم نے اس کو توضیح دی ہے، وضاحت کی ہے۔ نقطہ اصل یہ ہے، شہید صدر فرماتے ہیں کہ اگر خصوصیت سے قدماء کے مابین اجماع ہو اور مسئلہ بھی ایسا ہو کہ جو مسئلہ کلیات میں سے ہے، کلی مسائل میں سے ہے، اور ایسا مسئلہ ہے جو عام البلوا ہے، عام طور پر لوگ اس سے مبتلا بھی ہے، ایسا مسئلہ ہو اور اس مسئلے کے اندر ہمارے قدماء کے مابین اجماع اگر پایا جائے تو یہ اجماع بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس حکم کو خود اپنے سے پہلے والوں سے، انہوں نے اپنے پہلے والوں سے، یہاں تک کہ معصومین سے لیا ہے، کیونکہ وگرنہ مانا ندارت کہ اگر ایک مسئلے کے اندر کوئی اور معتبر روایت، معتبر دلیل نہ ہو اور قدماء کے مابین اجماع بھی ہو تو یہ بتاتا ہے ارتکاز شرعی کو، ارتکاز متشرعہ کو۔ سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ واضح سی بات تھی کہ بابا یہ حکم اس طریقے سے ہے، لہذا اگر ایک حکم شریعت کے اندر کلی حکم بھی ہو، عام البلوا بھی ہو، تمام لوگ اس کے اندر مبتلا بھی ہوں اور اس پر سب کا اتفاق بھی ہو، تو یہ اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ اس زمانے میں یہ حکم بالکل واضحات میں سے تھا، روشن حکم تھا۔ انہوں نے اپنے سے پہلے والوں سے، انہوں نے اپنے پہلے والوں سے، اور انہوں نے یہ حکم حتماً ائمہ سے سنا ہے۔ تو یہ ایک قدماء اجماع کی جو تحلیل ہے اپنی جگہ پر ایک خوبصورت تحلیل ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارا مورد بحث مسئلہ ہے کہ رفع حاجت کے وقت واقعاً تمام لوگوں کا اتفاق، بزرگان کا اور تمام قدماء کا بھی اس پر اتفاق کہ بھئی حرام ہے روح بقبلہ ہونا، پشت بقبلہ ہونا، اور دوسری طرف سے کوئی معتبر دلیل بھی نہ ہو، تو خوب یہ اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ یہ ان متشرعہ کے ارتکازات میں سے ہے۔ ان کے پاس حتماً ائمہ معصومین سے یدن بے یدن، ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے سنا ہے، اس طریقے سے ان تک پہنچا ہے۔ اصلاً متشرعہ کا ارتکاز ہے، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اور ذہنوں میں اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ واقعاً واضحات میں سے اور ان لوگوں نے ائمہ سے سنا ہے۔ تو اس مسئلے کے لیے اس طریقے سے اگر دلیل ذکر کی جائے تو مناسب ہے۔ باقی وگرنہ جو روایات ہیں جن سے استدلال کیا گیا ہے یا وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں یا وہ سند اور دلالت دونوں کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ یہ اصل مسئلے کے بارے میں کچھ توضیح اور وضاحت اور دلیل۔ دوسرا مسئلہ یہ عرض کیا کہ پیشاب کرتے وقت وہ جو موضع بول ہے، پیشاب والی جگہ ہے، اس کو فقط پانی سے آپ پاک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی صریح روایت ہے ہمارے پاس، واضح دلیل ہے۔ وَأَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ، جو بول ہے، پیشاب ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، پانی کے ساتھ دھونا ضروری ہے۔ اور اگر یہ دلیل نہ بھی ہو تو بھی استصحاب کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ اگر موضع بول کو آپ کسی پتھر وغیرہ سے، کسی ڈھیلے وغیرہ سے اگر صاف کرتے ہیں تو بعد میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا یہ چیز پاک ہوئی یا نہیں، یہ جگہ پاک ہوئی یا نہیں، تو استصحاب کہتا ہے کہ نہ پہلے بھی نجس تھا تو ابھی بھی نجس ہوگا۔ اگر یہ روایت نہ بھی ہوتی تو بھی استصحاب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نجاست کی بات کریں اور ہم کہیں کہ نہ، پانی سے ہی پاک کرنا چاہیے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ دھونا ایک مرتبہ ہی کافی ہے، تو اس کے لیے بھی دلیل یہ ہے کہ روایت ہے صحیح جمیل ابن دراج کہ مولا فرماتے ہیں اذن قطعت درۃ البول فصب الماء، جب یہ پیشاب کا قطرہ قطرہ جو گرتا ہے وہ ختم ہو جائے تو اس پر پانی چھڑک دو۔ تو خوب پانی چھڑکنے کا مقصد یہ ہے
کہ سب ماں چاہے ایک مرتبہ بھی آپ نے کیا تو پانی چھڑکنا صدق کرے گا، لہذا 2 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے جو کہا ہے کہ نہ متعدد یعنی 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے، تو وہ لوگ اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ درست ہے کہ روایت میں آیا ہے اذا انقطعت درۃ البول فصب الماء، تو آپ اس پر پانی جو ہے وہ کیا ہے لگائیں تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی، درست ہے روایت میں یہ ہے، لیکن روایت فقط اس نقطے کو بیان کرتی ہے کہ موضع بول کو پانی سے دھونا ہے، لیکن کتنی مرتبہ، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، اس اعتبار سے روایت اصلاً مقام بیان میں نہیں ہے۔ لہذا مقام بیان میں نہیں ہے تو دوسری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز پیشاب سے نجس ہو جائے تو اس صورت میں آپ کو متعدد مرتبہ دھونا ہوتا ہے، 2 مرتبہ دھونا ہوتا ہے۔ یا اس طریقے سے کہیں، یا مصنف کے بقول کہ جب روایت سے فقط یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے دھونا ہے پانی سے، لیکن کتنی مرتبہ، جب آپ نے 1 مرتبہ دھویا تو اس کے بعد آپ کو شک ہوتا ہے، آپ استصحاب نجاست کرتے ہیں، لہذا آپ کو دوسری مرتبہ بھی دھونا ہوگا۔ یہ اس دوسرے قول کا مبنا ہے۔ اچھا، اور جو ہم نے عرض کیا کہ بھائی جو استنجا کے لیے ہے، اس مورد میں کسی بھی جسم کے ذریعے سے آپ اگر اس جگہ کو صاف کر لیں تو پاک ہو جائے گا، تو اس کے لیے دلیل بھی صحیح ہے، ابن مغیرہ ہے کہ اس کے اندر بھی یہی آیا ہے کہ اس میں پوچھا گیا امام علیہ السلام سے، قلت له للاستنجاء حد، امام کاظم علیہ السلام سے سوال ہوا کہ استنجا کی کوئی حد ہے، کیسے ہو؟ تو امام نے کہا لا، کوئی حد نہیں ہے کہ 1 پتھر ہو 2 پتھر ہو، نہ، ینکی ما ثمت، ایسی چیز ہو جو اس جگہ کو صاف کر دے، جب صاف ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ آخری مسئلہ جو عرض ہوا تھا مصنف نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ماء استنجا ہے، خوب رفع حاجت کے بعد جب آپ اس مقام کو دھوتے ہیں تو وہ جو استنجا والا پانی ہے، آیا وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی دلائل ہیں کہ انشاءاللہ ان کو میں اس عبارت کو پڑھنے کے بعد ذکر کرتا ہوں۔ والمستند فی ذلک، فرماتے ہیں کہ اس جو مسائل کو، ان مسائل کو جو ہم نے ذکر کیا ان کے دلائل، اما حرمت الاستقبال والاستدبار حالت التخلی، رفع حاجت کرتے وقت رو بقبلہ ہونا اور پشت بقبلہ ہونا یہ حرام ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں فلتصالم الاصابع علیہا، کیونکہ اصحاب اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، الا من بعض المتاخرین، سوائے چند متاخرین کے، کصاحب المدارک، جیسے صاحب مدارک ہے، حیث ذهب الی الکراہہ، وہ کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ والمہم هو التسالم المذکور بین المتقدمین، اہم بات یہ ہے کہ بابا اس مسئلے کے لیے دلیل وہ جو قدماء اور متقدمین کے درمیان تسالم اور اتفاق ہے وہ اہم ہے۔ الذی قد یجعل کاشفا عن وصول الحکم یدا بید من المعصوم، کہ اس تسالم کو چہ بسا کہ یہ شہید صدر کی نظر ہے کہ اس کو شہید باقر الصدر کہتے ہیں۔ الذی قد یجعل کاشفا عن وصول الحکم یدا بید من المعصوم، کہ یہ جو قدماء کے مابین تسالم ہے کہ اس تسالم کو بسا اوقات قرار دیا جاتا ہے کہ یہ تسالم کاشف ہے، کشف کرتا ہے، ان وصول الحکم، کہ یہ حکم پہنچا ہے یدن بے یدن، یعنی ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، من المعصوم، یہاں تک کہ معصوم تک پہنچتے ہیں آپ۔ کہ عرض ہوا کہ یہ اصل میں مصنف اشارہ کریں شہید باقر الصدر کے نظریے کی طرف کہ اجماع کے بارے میں جو ان کا نظریہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر قدماء کے مابین اجماع ہو نا اور کوئی بھی دلیل نہ ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکم کو انہوں نے خود معصوم سے حاصل کیا ہے،
وگرنہ اگر کسی اور معتبر دلیل کا نہ ہونا اور ان کا اتفاق کس چیز کو بیان کرتا ہے؟ اسی نقطے کو بیان کرتا ہے. فرماتے والمہم هو التسالم المذکور والا، اگر اس تسالم اور اتفاق کو اگر ہم نہ مانیں، فالروایات بین ضعیف السند، کیونکہ روایات یا تو ضعیف السند ہے کا روایت الہاشمی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہاشمی کی روایت ہے پیغمبر اسلام سے کہ اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلہ ولا تستدبرها ولكن شرقوا او غربوا، کہ جب بھی آپ بیت الخلاء میں وارد ہوں تو قبلے کی طرف رخ بھی نہ کریں، قبلے کو پشت بھی نہ کریں، بلکہ یا مشرق کی طرف رخ کریں یا مغرب کی طرف رخ کریں. کہ یہ روایت تو ٹھیک ہے دلالت کے لحاظ سے، لیکن سندن ضعیف ہے. او ضعیف الدلالت والسند، یعنی عطف ہو رہا ہے اس پر، والا فالروایات بین ضعیف السند اور ضعیف الدلالت والسند، یا دلالتن اور سندن دونوں طریقے سے وہ روایت ضعیف ہے. کمرفوعۃ محمد ابن یحییٰ، جیسے مرفوع ہے محمد ابن یحییٰ. اچھا یہ اصطلاح بھی تازہ آئی، مرفوع اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس روایت کی نسبت راوی معصوم کی طرف دیتا ہے اور اس میں لفظ رفعہ استعمال کرتا ہے. مثلا اس طریقے سے ہے روال کلینی ان علی بن ابراہیم و محمد بن یحییٰ رفعہ، ایسے اس طریقے سے. اتفاق سے روایت مرفوعہ ہمارے پاس ضعیف ہوتی ہے کیونکہ درمیان میں روات ذکر نہیں ہوتے، لیکن اہل سنت کی ہم مرفوعہ مسلسل اور مسند روایت کو کہتے ہیں. ہمارے پاس ضعیف روایت ہے کیونکہ درمیان میں روات کا پتہ نہیں ہوتا، ایک راوی پھر نسبت دے دیتا ہے امام کی طرف حالانکہ درمیان میں کچھ راوی ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرفوعہ. تو مرفوع ہے محمد بن یحییٰ کہ سئل ابو الحسن علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام سے سوال ہوا ما حد الغائط، غائط کی حد کیا ہے؟ قال لا تستقبل القبلہ ولا تستدبرها ولا تستقبل الریح ولا تستدبرها، قبلے کی طرف نہ رخ کرو نہ پشت کرو، نہ ہوا کی جانب رخ کرو نہ ہوا کی جانب پشت کرو. ایک تو یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور دوسرا جو اس روایت کا سیاق ہے، مثلا ہوا کی طرف رخ کرنا یا ہوا کی طرف پیٹھ کرنا خوب حرام نہیں ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کیونکہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے یہ حرام نہیں ہے. لیکن اس روایت کے اندر اس کے ساتھ کہ لا تستقبل القبلہ ولا تستدبرها، اس کے ساتھ دوسرے آداب اسلامی کا تذکرہ اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ ایسے نہ کریں. ادب اسلامی یہ ہے، لیکن آیا یہ چیز حرام ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. فإن السیاق قرینۃ، سیاق یعنی جملات کی جو چینش ہے، جملات کو جو ایک دوسرے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سیاق. درست ہے، جملوں کی جو بناوٹ ہے، ساختار ہے، ترتیب ہے، کلمات کی جو ترتیب ہوتی ہے ایک جملے کے اندر، اس کو سیاق کہا جاتا ہے. فإن السیاق قرینۃ علی ارادۃ الادب الاسلامی. مثلا سیاق دیکھیں، لا تستقبل قبلہ ولا تستدبرہ، پھر یہیں پر ذکر ہوتا ہے ولا تستقبل الریح ولا تستدبرہ، کہ خوب یہ دیکھ آداب اسلامی میں سے دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے حرام تو نہیں ہے. تو اس سیاق اور جملوں کی ہم آہنگی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ادب اسلامی کو ذکر کیا جا رہا ہے، نہ کہ حرمت کی بات کی جا رہی ہے. فالحکم بالحرمت قابل للتأمل. البتہ آخر میں استاد کہتے ہیں کہ حرمت کا فتویٰ، مصنف کہتے ہیں کہ حرمت کا فتویٰ بہرحال پھر بھی مشکل سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ روایات تو آپ نے دیکھا ضعیف ہے. تسالم اور اجماع کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ بھائی ممکن ہے کہ یہ اجماع اس ارتکاز شرعی کی وجہ سے نہ ہو جو شیخ صدر فرماتے ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ اجماع انہی روایات کی وجہ سے ہو.
علماء نے جو فتویٰ دیا ہے حرمت کا، نہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یدن بے یدن معصوم سے سنا ہے اور ارتکاز شرعی کو نقل کر رہا ہے، نہ 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 نہ، شاید انہی روایات کو یا ان جیسی روایات کو دیکھتے ہوئے علماء نے فتویٰ دیا ہو۔ اچھا، اگر انہی روایات کی وجہ سے فتویٰ دیا ہو تو اجماع کی اہمیت کیوں کم ہو جاتی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ مشہور یہ ہے کہ اجماع اگر مدرکی ہو یا اجماع محتمل المدرکیت ہو تو اس اجماع کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ اجماع ان روایات کی وجہ سے ہے، اس دلیل کی وجہ سے ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے، تو پھر تو اجماع کی اہمیت نہیں ہے، پھر ہمارے پاس وہی دلیل موجود ہے جس دلیل کی بنا پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے، ہم لوگ بھی اس دلیل کو دیکھیں گے، اگر وہ دلیل ہمارے نزدیک معتبر ہوگا تو ہم مانیں گے، اگر ہمارے نزدیک وہ دلیل معتبر نہیں ہوگا تو پھر بہرحال جب دلیل کی اہمیت نہیں ہے تو اس دلیل کی وجہ سے جو فتویٰ دیا گیا اس کی بھی اہمیت نہیں ہوگی۔ دیکھیں تھوڑا سا میں نے جلدی میں بیان کر دیا، پھر سے تکرار کرتا ہوں، اجماع یا مدرکی ہے یا محتمل المدرکیت ہے۔ اگر اجماع مدرکی ہو یا محتمل المدرکیت ہو، اس اجماع کی مشہور کے نزدیک اہمیت نہیں ہوتی۔ اجماع مدرکی کہتے ہیں یعنی ایک دلیل ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس دلیل کی وجہ سے سب نے فتویٰ دیا ہے، یہ اجماع ہو جائے گا مدرکی۔ محتمل المدرکیت اجماع یعنی ہم احتمال دیتے ہیں کہ اجماع فلاں دلیل کی وجہ سے ہو، یعنی وہ جو فلاں روایت ہے، فلاں آیت ہے، اس کے بنا پر ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے اور اجماع کیا ہے، یقین نہیں ہے لیکن احتمال دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجماع محتمل المدرکیت۔ جیسے کہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اجماع محتمل المدرکیت ہے کیونکہ شاید فتوے دینے والوں نے ان روایات کو دیکھا ہو، کسی نے اذا دخلت المخرج فلا تستقبل قبلہ ولا تستدبرہ کی وجہ سے دیا ہو، یا کسی نے اس دوسری روایت کی وجہ سے دیا ہو، یا کسی اور نے اور روایت کی وجہ سے دیا ہو، تو خود جب اجماع یہ محتمل المدرکیت ہوگا تو محتمل المدرکیت اجماع کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اسی دلیل کو دیکھیں گے، اگر وہ دلیل ہمارے نزدیک ضعیف ہے تو پھر اس کے مطابق جو فتویٰ دیا گیا وہ بھی ضعیف ہوگا۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں فالحکم بالحرمت قابل للتأمل، بابا حرمت کا فتویٰ دینا قابل تأمل ہے، اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ بعد ضعف الروایات، روایات تو ضعیف ہیں، واحتمال استناد المجمعین الیہا، اور اجماع اور تسالم جو ہے وہ بھی مدرکی ہے، محتمل المدرکیت ہے، اور احتمال دیتے ہیں کہ مجمعین نے انہی روایات کی طرف استناد کیا ہو۔ خوب اگر اجماع محتمل المدرکیت ہو گیا تو اس کی اہمیت نہیں رہے گی، یہ مصنف کی نظر۔ وَأَمَّا طَهَارَةُ مَوْضِعِ الْبَوْلِ بِغَسْلِهِ بِالْمَاءِ فَقَط، یہ جو ہم نے کہا کہ جو موضع بول ہے، پیشاب کرنے کی جگہ ہے، اس کو وہ جو مقام ہے اس کو فقط پانی سے آپ پاک کر سکتے ہیں۔ فَلِصَحِيحَةِ زُرَارَةَ عن ابی جعفر علیہ السلام، دلیل ہمارے پاس روایت صحیحہ ہے جو زرارہ نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام۔ لا صلاۃ الا بطہور، صلاۃ آگا طہور کے بغیر ناممکن ہے، وضو غسل ہونا چاہیے۔ وَيُجْزِيكَ مِنَ الْإِسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، مولا کہتے ہیں استنجا جو غائط کا مقام ہے، لیٹرین کی جگہ ہے، اس مقام کو آپ 3 پتھروں سے پاک کر سکتے ہیں۔ بِذَلِكَ جَرَتِ السُنَّةُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ وَأَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ، لیکن پیشاب والی جگہ کو ضروری ہے کہ آپ دھوئیں، کہ یہ ایک دلیل۔ اور دوسری الا ان ذلك مقتضى الاصل بلا حاجت الى روایہ، مقتضائے اصل، یہاں پر اصل سے مراد استصحاب ہے، کہ اصل اور استصحاب کا تقاضا بھی یہی ہے، چاہے آپ کے پاس روایت نہ بھی ہو پھر بھی روایت کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ اگر آپ پتھر سے یا کسی ڈھیلے وغیرہ سے
پاک کرتے ہیں تو شک ہوتا ہے کہ پاک ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ پہلے نجس تھا، لہذا اسی حالت سابقہ جو نجاست تھی اسی کا احتساب کریں گے۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا۔ فرماتے ہیں فَلْعِدَّةِ روایات، اس کے لیے بھی چند روایات ہیں، کصحیحۃ جمیل بن دراج، جیسے صحیح جمیل بن دراج ان ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے، اذا انقطعت درۃ البول فصب الماء، جب پیشاب کے قطرے گرنا ختم ہو جائیں تو پانی اس پر پھینک دو، پانی اس پر گراؤ۔ خوب، فإن اطلاق الصب يشمل المرۃ الواحدہ، بھائی اس پر پانی ڈالو، اس کو دھو لو۔ اب یہ سب کا اطلاق ایک مرتبہ پر بھی ہوتا ہے، ایک مرتبہ بھی آپ نے پانی گرایا تو سب الماء صدق کرے گا، اور یہی کافی ہے۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِاعْتِبَارِ التَّعَدُّدِ، البتہ یہ جو تعدد کی آپ بات کر رہے ہیں، اگرچہ اس کا خارج بیان کیا ہے لیکن اس کی کچھ توضیحات ہیں، انشاءاللہ کل اور جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین۔